قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور مدرسہ خنسہ للبنات میں پڑھنے والی ہماری پیاری بچیوں، آج الحمدللہ ہماری اس مسجد مدرسے کی ابتدائی شاگردوں میں سے ایک بچی کے ختم قرآن کی تقریب ہے۔ ہمارے انتہائی قریبی دوست محترم بھائی محمد ساجد صاحب کی صاحبزادی کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ توفیق نصیب فرمائی اور اس بچی نے اس مدرسے میں اپنا قرآن پاک مکمل کیا۔ آج اسی بچی کے ختم قرآن کی تقریب میں ان کے اعزاز میں آپ ماؤں بہنوں کو بھی جمع کیا گیا اور ان کے گھر والے بھی یہاں تشریف لائے۔ یقیناً یہ اس بچی کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے افتخار کی بات ہے، اور بچی کے والدین کے لیے بھی یقیناً قابل مبارک موقع ہے۔ میں بچی کے گھر والوں کو بھی مبارکباد دوں گا، بچی کی جو معلمہ ہیں اور دیگر معلمات کہ جن کی محنت، شفقت اور توجہ سے ماشاءاللہ اس بچی نے قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام معلمات کو شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے، اور بچی کی والدہ محترمہ کہ جنہوں نے بڑے اہتمام اور پوری توجہ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ بچی کو مدرسے میں بھیجا۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں نشیب و فراز بھی آتے ہیں، حالات بھی آتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کی والدہ محترمہ نے پورا اہتمام کیا اور توجہ کے ساتھ بچی کو بھیجتی رہی، اور بالآخر اللہ کا یہ فضل و کرم ہوا اور اس بچی نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی والدہ اور ان کے والد سب کو شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے لیا۔ اللہ تعالیٰ کی دیگر بھی آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے زبور بھی نازل فرمائی، انجیل بھی نازل فرمائی، تورات بھی نازل فرمائی، دیگر صحائف اور تختیاں بھی نازل فرمائی، لیکن کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے نہیں لی، لیکن اللہ نے اپنا یہ کلام جسے قرآن کریم فرقان حمید کہا جاتا ہے، اسے جب نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لے لی اور فرمایا کہ ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر حفاظت کی یہی ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کو اور خوش نصیب خواتین کو یہ توفیق نصیب فرماتے ہیں کہ انہیں حفظ قرآن کریم کی توفیق نصیب فرماتے ہیں یا ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ پھر ان خوش نصیب لوگوں میں بعض دفعہ بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں کہ ان بچوں اور بچیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کو محفوظ فرماتے ہیں۔ جس طرح یہ بچی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو قرآن پاک پڑھوا دیا، گویا کہ اس بچی کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت فرما لی۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں اور بندیوں کے ذریعے سے قرآن پاک کی حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک اس قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ دیگر آسمانی کتابیں نہیں بچ سکی، ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ آج نہ تورات اصل شکل میں ہے، نہ انجیل اصل شکل میں ہے، نہ زبور اصل شکل میں ہے، نہ دیگر صحائف اور تختیاں، سب کو بدل دیا گیا۔ لیکن یہ اللہ کا قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، جو اللہ کی سب سے محبوب کتاب ہے، جو اللہ کا تکلم کیا ہوا کلام، یعنی پہلے اللہ نے اس قرآن کو خود تلاوت فرمایا اور اس کے بعد اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ایسی آسمانی کتاب ہے کہ الحمدللہ جس کی مکمل حفاظت ہے، اور مکمل اللہ کے فضل سے
جس طرح اللہ نے نازل فرمایا تھا اسی طرح یہ قرآن کریم آج بھی موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح موجود رہے گا۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنے والوں کو افضل ترین قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے کائنات میں سب سے افضل قرآن پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو قرار دیا۔ ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں افضل ترین انسان نہ مال والوں کو قرار دیا، نہ دولت رکھنے والوں کو قرار دیا، اور نہ دنیا کی گاڑیاں اور بنگلے رکھنے والے، نہ دنیا کی سلطنت اور وزارتیں رکھنے والے، ان کو افضل ترین انسان قرار نہیں دیا، بلکہ افضل ترین کا انسان انہیں بتلایا کہ جو قرآن خود پڑھتے ہیں اور قرآن دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ تو قرآن کی نسبت بڑی عظیم نسبت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ قرآن پاک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہماری زندگی گزارنے کا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسے ضابطہ حیات بنایا ہے۔ یہ صرف قرآن پاک تلاوت کرنے کے لیے یا صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ اور اس قرآن کے مطابق اگر ہم زندگی بنائیں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اس قرآن پاک کو صرف تلاوت تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ہمارا یہ عزم اور جذبہ ہونا چاہیے کہ اس قرآن کو ہم پڑھیں گے بھی، اور اس قرآن کو ہم سمجھیں گے بھی، اور اس قرآن پر ہم عمل بھی کریں گے۔ اس قرآن کے مطابق اگر ہماری زندگی بنے گی تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ آج میری ماں اور بہنوں، جو ہماری زندگیوں میں ایک بے سکونی نظر آتی ہے، جو پریشانی نظر آتی ہے، ہر گھر کے اندر ایک عجیب ماحول ہو گیا اور بے برکتی آ گئی، جس سے معلوم کریں ہر انسان بیچارہ اس دور میں پریشان نظر آتا ہے۔ ہر مرد و عورت کسی نہ کسی ڈپریشن میں یا کسی نہ کسی ٹینشن میں یا کسی نہ کسی مسئلے کا شکار۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے تلاوت تک تو رکھا ہے، برکت حاصل کرنے تک تو اس کو رکھا، لیکن عمل کا جب وقت آیا تو ہم نے اس کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے اس کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیا۔ جب قرآن والی زندگی نہیں اختیار کی جائے گی، جب قرآن پر عمل نہیں کیا جائے گا، تو پھر یہی ذبح حالی ہے اور یہی بے برکتی ہے، یہی بے سکونی کا رونا روتے رہیں گے اور اسی طرح پریشان رہیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، صحابہ اکرام کی زندگیاں ہم پڑھیں، صحابیات کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں۔ ان کے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے، اتنے اسباب نہیں تھے، اور اتنی جدید مشینری نہیں تھی، اتنی سہولیات نہیں تھی، لیکن ان کی زندگیوں میں پھر بھی بڑا سکون تھا، بڑی راحت، اطمینان، اور ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ہمیں اسی لیے سکون نظر نہیں آ رہا، ہمیں اسی لیے راحت اور اطمینان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم قرآن کی عملی زندگی سے دور ہو گئے۔ ہم قرآن کی عملی زندگی کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں، غیروں کی باتوں میں، غیروں کی طریقوں کے پیچھے، غیروں کی تقلید ہم کر رہے ہیں، فیشن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، اس لیے آج ہم پریشان ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، ہماری زندگی کی کامیابی اس میں ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے بنیں۔ ایک ایک موڑ پر یہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ایک ایک جگہ پر یہ قرآن ہمیں طریقے بتلا رہا ہے کہ تم نے انفرادی زندگی اس طرح گزارنی ہے، تم نے اجتماعی زندگی اس طرح گزارنی ہے، تمہارے گھر کا نظام اس طرح ہونا چاہیے، تمہارے باہر کا نظام اس طرح ہونا چاہیے، مردوں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، ان کے لیے اللہ کے کیا احکامات ہیں قرآن پاک میں موجود، خواتین نے زندگی کس طرح گزارنی ہے اور خواتین سے متعلق اللہ کے احکامات کیا ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ پر موجود ہے۔ ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے کہ خواتین
خواتین کے حقوق کیا ہیں، مردوں کے حقوق کیا ہیں، خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مردوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، خواتین نے اپنے گھر میں رہ کر کس طرح زندگی گزارنی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور مردوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے کس طرح زندگی گزارنی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ سب کچھ اس قرآن میں موجود ہے، بس ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، ایک تو ہم قرآن کی تلاوت کو کبھی نہ چھوڑیں، روزانہ حسب توفیق اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کریں، روزانہ ایک پاؤ، آدھا سپارہ، ایک سپارہ، جتنی بھی توفیق ہو قرآن پاک پڑھا کریں۔ اور مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ قرآن پاک جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس گھر میں آ کر ان سے قرآن سنتے ہیں اور رحمتوں کی آبشاریں وہاں برسا کرتی ہیں۔ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جو روزانہ تہجد کی نماز میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، قرآن کے بڑے عاشق تھے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے اور تہجد میں بڑے وجد میں آ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس دن جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تہجد کا وقت تھا، ایک طرف ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس دور میں سواری ہوا کرتی تھی گھوڑے کی شکل میں، ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور برابر میں ان کا ایک معصوم بچہ سویا ہوا تھا۔ اب یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے جب انہیں قرآن کی حلاوت محسوس ہوئی اور قرآن کا مزہ ان کو حاصل ہوا تو پھر ان پر ایک وجد طاری ہوا اور یہ بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے، اور جیسے جیسے بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے، کتابوں میں لکھا ہے اچانک گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، ہنہنانا شروع کر دیا، جس طرح گھوڑے کی عادت ہوتی ہے، اچھلنا کودنا شروع کیا۔ اب یہ تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور پریشان ہو گئے کہ برابر میں میرا معصوم بچہ سویا ہوا ہے، یہ تو بے زبان ناسمجھ جانور ہے، کہیں اس حالت میں کہیں بچے پر یہ اپنا پاؤں نہ رکھ دے اور خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی آواز کو خاموش کر لیا، بالکل خاموش پڑھنا شروع کیا، اور جب خاموش ہوئے تو گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا اور گھوڑے نے ہنہنانا بند کر دیا۔ اب یہ سوچنے لگے کہ چلے امن ہو گیا اور یہ گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر اسی طرح بدکنا اور ہنہنانا شروع کیا۔ اب عالم یہ ہے کہ یہ قرآن بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو گھوڑا بھی اسی طرح ہنہنانا شروع کر دیتا ہے، اور قرآن کو آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں تو گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی حالت میں جیسے تیسے انہوں نے اپنی تلاوت کو مکمل کیا اور تہجد کی نماز کو مکمل کیا۔ تھوڑی دیر میں فجر کی اذانیں ہو گئی اور نماز کے لیے یہ تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اپنا سارا یہ واقعہ اور ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ایسا ہوتا رہا، قرآن بلند آواز سے پڑھتا تھا تو گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا، قرآن آہستہ کیا کرتا تو وہ گھوڑا بھی خاموش ہو جایا کرتا، مجھے خطرہ تھا میرے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ ہر بات وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے بتا دی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے میرے صحابی، تم جو قرآن پڑھ رہے تھے، یہ قرآن کا پڑھنا اللہ کو بھی پسندیدہ ہے، اللہ کے رحمت والے فرشتوں کو بھی پسندیدہ ہے۔ جب میرا کوئی امتی محبت اور حلاوت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے قرآن کو سننے کے لیے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تم قرآن پڑھ رہے تھے اور تم وجد میں آ کر قرآن جب بلند آواز سے پڑھنے لگے تو آسمان کے وہ رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں نزول کر گئے، تمہارے گھر میں اتر گئے تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں برسنا شروع ہو گئی۔ جب یہ فرشتے تمہارے گھر میں آئے تو انسانوں کو فرشتے نظر نہیں آتے لیکن جانوروں کو نظر آ جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا جب اس گھوڑے نے ان فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو اس نے ہنہنانا شروع کر دیا اور بدکنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب تم نے قرآن آہستہ آواز میں پڑھنا شروع کیا یا تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی تو وہ آسمان کے رحمت والے فرشتے واپس آسمان کی طرف چلے گئے اور گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ لہٰذا جب تم قرآن بلند آواز سے پڑھا کرتے وہ فرشتے نیچے تمہارے گھر میں اتر جایا کرتے اور گھوڑا ہنہنانا شروع کر دیا کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی،
اگر تم اسی طرح فجر کی اذان ہونے تک قرآن پاک کی تلاوت جاری اور ساری رکھتے تو تمہارا قرآن سننے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں اور تمہارے گھر میں اتنے فرشتوں کا نزول ہو جاتا کہ مدینہ کے لوگ مسلمان جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہوتے تو اپنی نظروں سے فرشتوں کی زیارت کر لیتے، فرشتوں کا دیدار کر لیتے، اور وہ خود دیکھ لیتے کہ فرشتے اتنی بڑی تعداد میں اترے ہوئے ہیں اور یہ تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ تو میری ماں اور بہنوں، جب ہم گھروں میں قرآن پاک پڑھیں گے تو رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے ان گھروں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں برسیں، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں آ جائیں، برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو اور شیطانی اثرات سے ہم محفوظ ہو جائیں، شیطانی نحوست سے ہم محفوظ ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن پاک پڑھا کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے ہمارے گھروں کا ماحول انشاءاللہ اچھا ہوتا چلا جائے گا، گھر کی بے سکونی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ ان مدارس کے اندر، کہیں مدرسۃ البنین، کہیں مدرسۃ البنات، ان مدرسوں کے اندر اسی قرآن پاک کی محنت ہو رہی ہے، کیونکہ اس امت کی اجتماعی فلاح اللہ نے اس قرآن پاک میں رکھی ہے۔ اس لیے اس قرآن پاک کی ہم قدر کریں، اس قرآن پاک سے ہم محبت کیا کریں اور قرآن والی زندگی کو اختیار کریں۔ اللہ پاک نے جہاں قرآن کے بہت سے فضائل بتائے کہ جو قرآن پر عمل کرے گا ان کو اتنے کچھ فوائد حاصل ہوں گے، اللہ کی طرف سے کامیابی ملے گی، ان کی زندگی بن جائے گی، اللہ تعالیٰ انہیں سکون کی دولت نصیب فرمائیں گے، وہاں اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا کہ اگر میرے بندوں اور میری بندیوں تم نے میرے قرآن سے اعراض کیا، میرے قرآن والی زندگی کو چھوڑ کر غیروں کی زندگی اختیار کی، تو فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، فرمایا کہ جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، یعنی میرے قرآن کو چھوڑ دے گا، میرے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا، فرمایا فإن لہ معیشۃ ضنکا، فرمایا کہ ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، ان کی معیشت میں بے برکتی ڈال دیں گے، ان کے کاروبار کو سکیڑ دیں گے، معیشتاً ضنکا، ان کی معیشت دن بدن کم ہوتی چلی جائے گی، تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے کاروبار میں، گھر میں برکت نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے گھروں کی وہ برکتیں ہم سے لے لی، لیکن ابھی بھی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی برکات کے ساتھ، انہی رحمتوں کے ساتھ، انہی عافیتوں کے ساتھ آج بھی اس قرآن کو زندہ رکھا ہوا ہے، آج بھی قرآن محفوظ ہے انہی تاثیرات کے ساتھ اور انہی برکات کے ساتھ۔ بس ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن پاک کو اپنے قریب کرنے کی ضرورت ہے اور خود قرآن والی زندگی کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ تو آج بھی ہماری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے، آج بھی اللہ کی مدد و نصرت کے دروازے کھل سکتے ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ ہماری تمام محرومیوں کا ازالہ فرما دیں گے، بشرطے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ مختصر سی زندگی ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 50 60 70 سال کی زندگی دی، اور اس زندگی میں اللہ نے ہمیں یہ قرآن کی دولت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمیں عطا فرما دیے، اور حکم دیا کہ تم اس مختصر سی زندگی میں 50 60 70 سال کی زندگی میں میرے قرآن والی زندگی اختیار کر لو، میرے نبی کے طریقے اختیار کر لو، تو پھر کبھی نہ ختم ہونے والی جو زندگی آ رہی ہے اس زندگی میں تمہیں ہمیشہ کی کامیابی مل جائے گی، دونوں جہانوں کی فلاح مل جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزاری، قرآن والی زندگی اختیار نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقوں کو ہم نے فراموش کیے رکھا، تو یاد رکھیے دنیا میں تو ہم ناکام اور خسارے میں مبتلا رہیں گے اور بے سکون رہیں گے، لیکن اس کے بعد پھر آخرت بھی ہماری ناکام ہو جائے گی، آخرت میں بھی کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے
کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری دنیا کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت، ہر انسان وہاں پر نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، یا اللہ میرا بھلا ہو جائے، یا اللہ میرا کچھ بن جائے۔ ہر انسان پریشان ہوگا اور ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں کہ جب ہر انسان کے عمل کی فلم سامنے اسکرین پر چل رہی ہوگی، جس نے جو عمل کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ رہا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، یہی قرآن ہمیں بتا رہا ہے کسی نے ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا عمل کیا ہوگا وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اگر کسی نے ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، کسی بند کمرے میں اللہ کا کوئی حکم توڑا یا رات کے سناٹے میں اللہ کا حکم توڑا اور کہیں چھپ کر اللہ کی نافرمانی کی، تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ بھی سامنے آ جائے گا، اس کی بھی فلم چلا دی جائے گی۔ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی اور ایک ایک آن، ایک ایک سیکنڈ کا وہاں پر حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا۔ یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانی اعضاء کو قوت گویائی عطا فرما دیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری انگلیاں بولیں گی، ہماری زبان بولے گی، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارے کان بولیں گے، ہمارے وجود کے بقیہ اعضاء بولیں گے اور گواہی دیں گے، یا اللہ ہمارے ذریعے سے اس مرد نے یا اس عورت نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے۔ یہ انسان کہے گا، یہ خاتون یا یہ مرد کہے گا، ہائے میں جس انسان کو، جس وجود کو بچانے کے لیے اللہ کے آگے جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے، یہی اعضاء اور یہی میرا وجود مجھے پھنسانا چاہتا ہے۔ ایک ایک عضو گواہی دے گا۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ اس قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری دنیا کے لوگ میدان محشر میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ایک حسین نوجوان کی شکل عطا فرما دیں گے اور پھر یہ قرآن پاک آئے گا اور ایک بلند ٹیلے پر کھڑا ہو جائے گا، ایک بڑی جگہ، بلند جگہ پر کھڑا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ پورے مجمع کی طرف نظر دوڑائے گا، ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھے گا، جہاں پر مرد بھی ہیں، جہاں پر خواتین بھی ہیں، اور پوری امتیں وہاں پر جمع ہیں، آخری امت بھی وہاں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ قرآن پاک پہچانے گا اور قرآن پاک ایک ایک کو دیکھے گا، منتخب کرے گا، ایک ایک کو پہچانے گا اور نام لے کر کہے گا فلاں ابن فلاں تم کھڑے ہو جاؤ، فلاں خاتون تم کھڑی ہو جاؤ، فلاں تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح کئی لوگوں کو یہ قرآن پاک پہچان کر، کئی خواتین کو پہچان کر کھڑا کرے گا اور پھر اللہ کے حضور جا کر عرض کرے گا، یا اللہ یہ جن لوگوں کو میں نے کھڑا کیا، جن خواتین کو اور مردوں کو میں نے کھڑا کیا، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، یا اللہ انہوں نے دنیا میں میری لاج رکھی، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، میری درسگاہوں کو آباد کیا کرتے تھے، میرے لیے اپنا مال لگایا کرتے تھے، یا اللہ یہ دنیا میں مجھ سے وفا کیا کرتے تھے، آج میں ان سے وفا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے دنیا میں میری حفاظت کی تھی، یا اللہ آج اس قیامت کے دن میں ان مرد اور عورتوں کی میں حفاظت کروں گا، یہ دنیا میں میرے پاسبان بنے رہے، آج قیامت کے دن اور اس تکلیف کے دن میں ان کا پاسبان بنوں گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے قرآن تم سچ کہتے ہو، یہ تم سے محبت کرنے والے مرد و عورت ہیں، اللہ کا حکم ہوگا ان کو عام مجمع سے الگ کر دیا جائے۔ پھر قرآن پاک دوبارہ آئے گا اور پھر مجمع پر نظر دوڑائے گا اور نام لے لے کر کھڑا کرے گا، بہت سے لوگوں کو، بہت سے مردوں کو، بہت سی خواتین کو پھر کھڑا کرے گا۔ طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی دنیا میں اس قرآن سے تعلق رکھا، قرآن سے محبت رکھی، قرآن پاک سے نسبت قائم رکھی اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے رکھا، قرآن کے احکامات کے مطابق باپردہ زندگی گزاری، نمازوں کی پابندی کی اور حج کا اہتمام کیا، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی رہی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، جہاں جہاں قرآن پاک کا جو جو حکم آتا رہا اور یہ عمل کرتے رہے، ایسے عمل
کرنے والوں کو، قرآن سے محبت کرنے والوں کو یہ قرآن پہچانتا رہے گا، نام لے لے کر کھڑا کرتا رہے گا، اور ایسا بہت سا مجمع کھڑا کرے گا، اللہ کے حضور جا کر سفارش کرے گا اور عرض کرے گا یا اللہ یہ اتنی خواتین اور اتنے مرد جو میں نے کھڑے کیے ہیں، یا اللہ یہ دنیا میں سب مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، میرے لیے قربانیاں دیا کرتے تھے، یا اللہ انہوں نے میرے احکامات پر عمل کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا ان سب کو الگ کر دیا جائے، پھر قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن جن لوگوں نے، مرد و عورتوں نے دنیا میں میرے قرآن کے ساتھ وفا کی، محبت کی، میں اس قرآن کی سفارش پر ان سب کو معاف کرتا ہوں اور بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے میری ماں اور بہنوں، دنیا کا نہ مال کام آیا، نہ دولت، نہ منصب، نہ عہدے، نہ وزارتیں، نہ دنیا کی گاڑیاں بنگلے، اور نہ دنیا کے عیش و عشرت کے سامان، یہ سب کچھ کام نہیں آیا۔ کام آیا تو عمل کام آیا، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کام آئی، اللہ کے قرآن کی محبت کام آئی۔ تو اس لیے اس قرآن سے منہ نہ موڑیں، اس قرآن کے مطابق چلیں، سیکھیں، اپنے مدرسوں سے رابطہ رکھیں کہ اس قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اپنے گھر کے مردوں کو قائل کریں کہ وہ اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ رکھیں کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن وقت کے تقاضوں کے حساب سے اللہ کے کیا احکامات ہمیں بتلا رہا ہے۔ جب انشاءاللہ ان باتوں کی فکر ہوگی تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی بن جائے گی اور آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ ماشاءاللہ جو بچیاں یہاں پر پڑھ رہی ہیں ان کے والدین کے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے، اس لیے اہتمام کیا کریں، پابندی کے ساتھ بچیوں کو بھیجا کریں، جتنی لگن ہوگی، طلب ہوگی، یقین ہوگا، جتنی پابندی اور اہتمام سے ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو مدرسے میں بھیجیں گے انشاءاللہ اتنا قرآن کا نور حاصل ہوگا اور قرآن کی حلاوت حاصل ہوگی۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ کے علاقے میں الحمدللہ یہ مدرسہ خمسہ للبنات، جہاں ماشاءاللہ 150 کے تقریباً قریب بچیاں ماشاءاللہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، 5 تقریباً معلمات ہیں جو یہاں پڑھا رہی ہیں، آپ کو اپنے اس علاقے کے مدرسے کی قدر کرنی چاہیے اور مدرسے کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہر پیر کو یہاں پر بیان ہوتا ہے، یہی موقع ہوتا ہے، ہم پورا ہفتہ دنیا داری میں گزارتے ہیں تو ایک دن 1-1.5 گھنٹے کے لیے ہم خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، یہی تو صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کسی ایک انسان نے دوسرے انسان کو خیر کے کام پہ لگا دیا، یعنی کسی ایک خاتون نے دوسری خاتون کو دعوت دی اور دین کے کام پہ لگا دیا اور وہ بیان میں لے آئی اور اس نے عمل شروع کر دیا، فرمایا کہ جب تک یہ دوسری خاتون عمل کرتی رہے گی اللہ برابر کا ثواب اس خاتون کو بھی عطا فرمائیں گے جو ذریعہ بنی ہے اس کو لانے کے لیے۔ تو اس لیے تمام مائیں بہنیں جو تشریف لائی ہیں ہر پیر کو خود بھی اہتمام سے آیا کریں اور اپنے ساتھ محلے کی دیگر خواتین کو بھی لائیں۔ ماشاءاللہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں پر فکر کریں اور ان میں طلب پیدا کریں۔ اس وقت طلب کی کمی ہے کیونکہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور خصوصاً اس سوشل میڈیا نے تو فتنوں کو مزید اور آگے بڑھا دیا۔ امت کے مردوں کو بھی، امت کی عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی اس سوشل میڈیا میں اس انداز میں لگا دیا ہے، ان خرافات میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، سبھی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ہم خود بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے محلے میں دیگر خواتین کے لیے بھی کوشش کریں اور محنت کریں، ان پر تبلیغ کریں کہ وہ بھی اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ تو اس فتنے کے دور میں ہمیں خوب توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے اور مدارس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ اللہ رب العالمین جو کہا جو سنا ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری جس بیٹی نے قرآن پاک مکمل کیا بھائی ساجد صاحب کی صاحبزادی نے، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو خوب دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے، ہمیشہ کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنی بھی مائیں بہنیں آئی ہیں سب کے آنے کو، مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور معلمات کو بھی اللہ تعالیٰ شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔